اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھا جی، آپ کو اسکرین پر ایک انڈر لائن لفظ نظر آ رہا ہے، تو اس لفظ کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا کہ اس کو ہوال پڑھنا ہے یا ہوا ال پڑھنا ہے۔ کیونکہ میں نے پرسوں ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے کامنٹس بھی کیے ہیں کہ قاری صاحب اس کو کیسے پڑھنا ہے، ہوا ال پڑھنا ہے یا ہوال پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس لفظ کو پڑھتے ہوئے کنفیوز ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، آپ نے مکمل واچ کرنی ہے اور دوسرے لوگوں تک بھی لازمی اس کو شیئر کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس لفظ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں ہم نے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا ہو، تو ہم نے یہاں پہ ہو پہ وقف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے وقف کر دیا ہے تو اب ہم نے اگلے لفظ سے شروع کرنا ہے، تو آگے جو ہے لفظ وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی لفظ الف لام سے شروع ہو تو پھر ہم نے اس الف پہ حرکت زبر کی دینی ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ زبر جو ہے وہ آپ کو لگی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، تو یہاں پہ ہم نے یہ لفظ پڑھنے کے لیے ہمیں حرکت کی ضرورت ہے، تو ہم نے حرکت کی جو زبر کی حرکت ہے وہ ہم نے لگا کر پڑھنی ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ پڑھنا ہے الحی الحی، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ہو پہ وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اگلے لفظ سے ملا کے پڑھنا ہے، جس طرح اللہ لا الہ الا هو الحی هو الحی۔ اب ہم نے یہاں پہ ہوا الحی نہیں پڑھنا بلکہ ہوا الحی پڑھنا ہے، کیونکہ اب ہم نے اس ہو کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے۔ تو اب ہمیں وہاں پہ جو الف پہ زبر لگی ہوئی تھی، حمزہ بصری جو بنایا ہوا تھا، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سپورٹ موجود ہے، تو ہم نے ہوال پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا ال نہیں پڑھنا، ہوال پڑھنا ہے، ہوا الحی القیوم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم نے پڑھنا ہے الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے ہو کو الحی کے ساتھ ملانا ہے تو پھر ہم نے ہوا ال نہیں پڑھنا، ہوا الحی القیوم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسرا طریقہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔